اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ پورے ملک میں کرونا وائرس بیماری کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، حکومت کی طرف سے ہر ایک کو اپنے گھروں میں بنے رہنے اور سماجی دوری بنائے رکھنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ تو اس ضمن میں گورنمنٹ نے ایک اچھا ہی فیصلہ لیا کہ آپ اپنے بچوں تک آن لائن یا آف لائن کلاس کے ذریعے سے رسائی حاصل کریں۔ تو اس سلسلے میں ہم 7ویں جماعت کی اردو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنساری۔ محسن انسانی رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تمام انسانوں کے لیے بے مثال نمونہ ہے۔ محسن انسانیت یعنی انسانیت پر احسان کرنے والے، رحمت عالم تمام عالم کے لیے رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تمام انسانوں کے لیے بے مثال نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادتیں ہیں یہ تمام انسانیت کے لیے ایک بے مثال نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کا سب سے روشن پہلو کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے اور عالم انسانیت کے لیے ایک درس ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق ہے وہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے اور تمام انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ پکے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کے قائل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پکے دشمن تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کو مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کڑے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، جو دشمن تھے، وہ بھی دیکھ کر متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور خوش طبع تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں کوئی سختی نہیں تھی۔ درد مندی، تحمل، بردباری اور خلم درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کے خاص جوہر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بردباری، خلم، برداشت، معاف کرنا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جوہر ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سختی بالکل ہی نہیں تھی، کوئی سختی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی برا کلمہ منہ سے نکالتے تھے، نہ کسی کو برا بلا کہتے تھے، کسی کی عیب گوئی نہیں کرتے تھے، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی برائی نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فضول بات منہ سے زبان مبارک سے نہیں نکالتے تھے اور نہ کسی کو کچھ کہتے تھے اور نہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی یعنی غیبت کرتے تھے۔ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے تھے، اچھا کرتے تھے ان کے ساتھ۔ اگر کوئی بات ناپسند ہوتی تو درگزر فرماتے۔ اپنی ذاتی معاملہ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا نہ کسی سے انتقام لیا، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ذاتی معاملات ہوا کرتے تھے تو ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی غصہ نہ آیا اور نہ کسی سے کبھی کوئی بدلہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے واقعات کا گلدستہ اتنا خوشنما ہے کہ جہاں سے چاہیں فون چن لیں، یہاں چند واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، اعلیٰ اخلاق، ان کے پھولوں کا جو غنچہ ہے کہ جہاں سے چاہیں فون چن لیں، اتنا خوشنما ہے، اتنا خوش ہے کہ ہم جہاں سے بھی چاہیں فون چن لیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ جو زندگی کے جس شعبے میں بھی جائیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں کچھ واقعات ہیں۔ جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کوئی بدلہ نہ دیا۔ جن لوگوں کی وجہ سے، جن ظالموں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا تھا، تو جب مکہ فتح ہوا
جب فتح ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان دشمنوں سے کوئی بدلہ نہ لیا اور سب کو معاف کر دیا۔ تو ایک مرتبہ ایک منافق نے قتل کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ یعنی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے ایک دشمن نے حملہ کیا، تو بعد میں وہ اپنے حملے میں ناکام ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی معاف فرما دیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشورہ کرنا تھا، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جائیں تو میں بازار سے سودا سلف خرید کر گھر رکھاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہیں ٹھہر کر تمہارا انتظار کرتا ہوں، جلدی آنا۔ تو ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ملے راستے میں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، آپ یہیں ٹھہریں، میں سودا سلف اپنے گھر میں رکھ کر آتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جلدی آنا، میں انتظار کرتا ہوں۔ تو وہ چلے گئے۔ وہ صحابی گھر جا کر یہ بات بھول گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں کھڑا کرنے کو کہہ آئے ہیں۔ تیسرے دن وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں۔ یہ ہے انسانیت کے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت، ایفائے عہد اور بے مثال اعلیٰ اخلاق کا نمونہ۔ تو جب وہ شخص گھر پہنچے، وہ صحابی، تو یہ بھول گئے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنے کے لیے کہہ کے آیا ہوں۔ تو تیسرے دن جب اس صحابی کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے انسانیت، انسانیت پر رحم کرنے والے۔ ایک یہودی کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا اور زہر ملا ہوا گوشت کھلا دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک یہودی کی بیوی نے دعوت کی اور دعوت پر جب بلایا تو ان کو زہر ملا ہوا کھانا، یعنی کھانے میں زہر ملا کر ان کو گوشت کھلا دیا۔ اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا، لیکن بعد میں جب اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی معاف فرما دیا۔ تو بچے، آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اب اس سبق سے یہ نصیحت حاصل کرنی ہے کہ ہمارے اخلاق بھی اعلیٰ ہونے چاہیے، کہ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے ان سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے وہ بھی متاثر ہوئے، انہوں نے بھی پھر ایمان لایا، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ اور عظیم تھے۔ تو اس سلسلے میں بچوں، آپ کو کرنے کے لیے گھر پر کچھ کام کرنا ہے آپ کو، جیسے یہ الفاظ معنی: محسن انسانیت پر احسان کرنے والا، رحمت عالم، تمام عالم کے لیے رحمت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب، سیرت، عادت، خصلت، عظیم، بڑا، درس، سبق، کڑا، کٹر، پکا، قائل ہونا، تسلیم کرنا، مان لینا، شاہکار، سب سے بڑا کارنامہ، ایمان لانا، مسلمان ہو جانا، خدا اور مذہب پر یقین کرنا، متاثر ہونا، اثر قبول کرنا، تحمل، برداشت، بردباری، نرمی، بردباری، حلم، تحمل، جوہر، خوبی، کلمہ، بات، گلدستہ، پھولوں کا غنچہ۔ تو پیارے بچوں، آپ یہ سبھی الفاظ معنی اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں اور ساتھ ساتھ ان کو یاد بھی کریں۔ تو کل انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ اپنے گھروں میں رہیں اور سماجی دوری بنائے رکھیں۔ خدا حافظ۔